آیات و حکایات کے حوالے سے، یعنی کس طرح قرآن کی کوئی آیت کسی پر عمل کرتی ہے، اثر کرتی ہے، اور وہ اپنا عمل یا اپنی پوری زندگی بسا اوقات تبدیل کر دیتا ہے۔ یقیناً قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن وہ لوگوں کو بدل سکتا ہے، جس کی کئی مثالیں اور حکایتیں موجود ہیں۔ تو ایک آیت، ایک کہانی یا آیات و حکایات کے حوالے سے چند واقعات قرآنی آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں۔ ایک واقعہ ہمیں عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو آپ نے، عبداللہ بن مسعود اس محفل میں موجود تھے، آپ نے اصحاب کو کہا کہ کون ہے وہ شخص جو اس سورہ کو رؤوسان قریش کے سامنے پڑھے، قریش کے لوگوں کے پاس پڑھے، کیونکہ یہ لوگ اس وقت وہاں پر خانہ کعبہ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود انصاری جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں پڑھوں گا۔ اچھا، وہ قدر نحیف کمزور جسم کے حامل تھے، لوگ گھبرا گئے کہ یہ کیسے پڑھیں گے، اگر یہ گئے اور ان پہ تشدد ہوا تو یہ رؤوسان قریش کے تشدد کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہمت کی انہوں نے اور سورہ رحمان کو رؤوسان قریش کے سامنے حرم میں پڑھا۔ جب انہوں نے سورہ رحمان کو پڑھا تو قریش کے سردار غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے۔ ابو سفیان، ابو لہب اور ابو جہل اس طرح کے دوسرے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو جہل آپ کو معلوم ہے دشمنوں میں سب سے زیادہ بڑا دشمن تھا۔ اس نے آ کے عبداللہ بن مسعود انصاری کو ایک ایسا گھونسا مارا کان پر کہ ان کا کان پھٹ گیا، کان کا پردہ، اور خون رسنے لگا، اور اسی حالت میں روتے ہوئے وہ رسول کے سامنے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ بڑے رنجیدہ ہوئے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور مسکراتے ہوئے نازل ہوئے۔ رسول اللہ بڑے حیران ہوئے اور جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون سا وقت ہے مسکرانے کا؟ میرے صحابی عبداللہ بن مسعود کو ضرب لگی ہے اور شدید زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے، اور تم مسکرا رہے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو اس کی وجہ، یعنی میرے مسکرانے کی وجہ جلد معلوم ہو جائے گی۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ جنگ بدر آئی اور معرکہ ہوا، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح فرشتوں سے مدد کی گئی۔ 70 کافر مارے گئے، جس میں سے 35 مولا علی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے۔ تو اس کی وجہ آپ کو عنقریب معلوم ہو جائے گی۔ جنگ بدر میں کفاروں کے پشتے لگے ہوئے تھے، لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو عبداللہ بن مسعود انصاری لاشوں کے قریب سے گزرتے ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل وہاں پر نیچے پڑا ہوا زخمی حالت میں آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اب یہ چڑھ کر اس کے پیٹ پہ سینے پہ بیٹھ گئے۔ تو جب ابو جہل نے جب یہ دیکھا، کچھ کر تو سکتا نہیں تھا، زخمی حالت میں تھا، تو عبداللہ بن مسعود جو کہ گڈریا تھے، یعنی شیفرڈ، چرواہے، اب وہ اتنا بڑا سردار، وہ ایک چرواہے، تو ابو جہل نے کہا کہ اے گستاخ شخص نیچے اتر، تجھے نہیں معلوم تو کس بڑی جگہ، بلند جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہی بلند تر ہے، بلند ترین ہے، اور اسلام سے بلند کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر تم بلند ہو تو تمہارے پاس اسلام ہونا چاہیے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہی بلند ہوتا ہے، اسلام کی وجہ سے بلند ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ اپنے پیغمبر محمد سے کہہ دینا کہ جتنا نفرت آمیز یا مبغوض تم میری زندگی میں تھے، اتنے ہی نفرت انگیز یا مبغوض آج بھی اس وقت میری موت کے وقت ہوں۔ یعنی میرا اسٹینڈ، میرا موقف تبدیل نہیں ہوا، میں وہی تمہارا دشمن ہوں، اور یہ نہ سمجھ لینا زخمی ہو کے گر پڑا ہوں تو میں اپنی موت کی، زندگی کی بھیک مانگوں گا تم سے، یا تمہارا مذہب اسلام قبول کر لوں گا۔ میں ابھی بھی نہیں قبول کرتا تم کو، اور اب بھی تم ویسے ہی ہو
قابل نفرت جیسے پہلے تھے۔ عبداللہ بن مسعود انصاری نے ابو جہل کا سر کاٹا اور اس کو لے کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں اس کا سر اتنا بھاری تھا کہ یہ اٹھا نہیں سکتے تھے، جیسے کوئی بہت بڑی اینٹ یا پتھر ہوتا ہے نا، تو انہوں نے اس کے سر کے بال پکڑ کے کھینچنا شروع کیے، یعنی آگے کے پیشانی کے سر کے بال پکڑ کر کھینچ کے لا رہے تھے وہ، اور رسول کی خدمت میں لا کے ابو جہل کا سر حاضر کیا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ سے کہا کہ اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ جاؤ اپنے محمد سے کہہ دینا کہ جتنا قابل نفرت زندگی میں تھا آج بھی اتنا قابل نفرت ہے، بتانے کے لیے کہ اس نے حالت کفر میں جان دی اور میں نے اس کا سر کاٹا۔ کیونکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ کسی صحابی نے کافر کو مارنے کے لیے تلوار نکالی تو اس نے کہا میں اسلام لاتا ہوں، اسے پھر بھی مار دیا کہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جب آئے رسول کے پاس اور رسول کو بتایا، اس کے آخری الفاظ یہ تھے تو رسول ناراض ہو گئے تھے سخت، کہنے لگے کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے یا اوپری سے کہہ رہا ہے؟ تو اسلام میں اتنی تاکید ہے، منافقین کی جو اتنی بڑی تعداد تھی مدینے میں اسی وجہ سے تھی کہ رسول کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن دل کی حالت پر کوئی منکشف نہیں ہو سکتا کہ دل میں کیا ہے اس کے۔ اسلام ظاہر پر عمل کرتا ہے۔ اچھا، رسول اللہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ میرے دور کا فرعون موسیٰ کے دور کے فرعون سے زیادہ بدتر تھا۔ موسیٰ کے دور کے فرعون نے تو آخر وقت میں اللہ کو مان لیا تھا، لیکن میرے دور کا فرعون اپنے کفر میں مزید آگے بڑھ گیا۔ اور اس واقعے کا اشارہ اللہ تعالیٰ سورہ علق آیت نمبر 15، 16، 17، 18 میں کرتا ہے، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا تو ہم لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم اس کی پیشانی یا پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیسی پیشانی؟ جو کاذب ہے، جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اب وہ جو چاہے جس کو چاہے پکار لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ، ہم جہنم کے فرشتوں، جہنم کے مامورین کو پکاریں گے۔ اب یہاں پہ دلچسپ بحث ہے ان آیات کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے ہم اس کی پیشانی پکڑ کے کھینچیں گے، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اب دو الفاظ ہیں، لام تاکید ہے، لَنَسْفَعًا، نسفع کہتے ہیں پکڑنے کو، نسفعن یا نسفع کہتے ہیں کہ کھینچنے کو، نسفع کہتے ہیں کہ منہ پہ تماچا مارنا، اور نسفع کہتے ہیں منہ کو کالا کرنا، یعنی بے عزتی، ذلت اور رسوائی کے معنی میں ہے نسفعا، کھینچیں گے ہم۔ بلکہ آپ کو تو شاید نہیں معلوم ہوگا، پرانے زمانے میں دیگ جو ہم رکھتے تھے اس کے نیچے 3 اینٹیں رکھتے تھے، اس کے اوپر دیگ، جو 3 اینٹیں رکھی جاتی ہیں اس کو ہم نسفعن کہتے ہیں عربی زبان میں۔ وہ بھی کالی سیاہ پڑ جاتی ہیں جب کھانا پک جاتا ہے، کھانا پک جاتا ہے لیکن وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، کالی سیاہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چاروں معنی ہیں اس کے، پکڑنا، کھینچنا، منہ پہ تماچے مارنا، منہ کالا کرنا، یہ سب ذلت و رسوائی کے لیے ہیں۔ لام تاکید ہے، ضرور بالضرور، لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی پکڑ کے کھینچیں گے، تھپڑ ماریں گے، اس کے چہرے کو سیاہ کریں گے، یا جو ہے وہ ذلیل و رسوا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناسیہ کیوں استعمال کیا؟ ہم اس کی پیشانی پکڑ کر کھینچیں گے، ماریں گے۔ اول تو اس لیے استعمال کیا ہے کہ ابو جہل کی پیشانی یا پیشانی کے بال پکڑ کر عبداللہ بن مسعود نے کھینچا تھا، تو جو بات بتلائی گئی تھی اس آیت میں پوری ہو گئی، اور جبرائیل کے مسکرانے کا مقصد بھی اب پتہ چل گیا
کہ جبریل کیوں مسکرائے تھے کہ آج یہ روتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ابو جہل نے ان کو مارا، کل ابو جہل کی پیشانی پکڑ کے یہ کھینچیں گے لنصفعا بالناصیہ۔ تو یہ سورہ علق میں جو 16ویں آیت میں خبر دی گئی ہے لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی پکڑ کے کھینچیں گے، یعنی ابو جہل کی پیشانی پکڑ کے کھینچیں گے۔ اب اللہ تو نہیں پکڑ کے کھینچے گا یا فرشتے تو نہیں، یقیناً اللہ کا کوئی ولی، صحابی رسول یا کوئی نیک آدمی پکڑ کے کھینچے گا۔ لنصفعا بالناصیہ۔ اب یہاں بھی ایک نقطہ ہے بہت اہم سمجھنے کا، اور جس سے بہت ساری باتیں ہم پر آشکار ہوتی ہیں کہ پیشانی پکڑ کے کھینچنے کو ہی ذلت و رسوائی سمجھنا چاہیے یا کچھ اور پکڑ کے کھینچیں تو زیادہ ذلت و رسوائی ہوگی؟ مطلب ہمارے نزدیک، ہمارے ہاں جو پولیس اور رینجرز والے ہیں وہ تو ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں جلوس کے شرکا کو، تو وہ زیادہ ذلت و رسوائی سمجھی جاتی ہے نا، کہ آپ ٹانگ پکڑ کے وہ بیچارہ چاروں شانے چت یا ہاتھ پکڑ کے آپ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پیشانی کا کیوں لفظ استعمال ہے؟ تو اس میں بڑی حکمت ہے۔ اول تو یہ کہ خود ابو جہل کے پیشانی کے بال پکڑ کے لا رہے تھے تو اس سے یہ بات مکمل ہو گئی نہیں، اس میں مزید تھوڑے سا سوچنے کا ہے مقام کہ دیکھیں جو محاورہ بن جاتا ہے نا، عربی میں محاورہ ہے اصل میں، پیشانی سے پکڑ کے کھینچنا، ذلیل و رسوا کرنا، تو وہ اس کے پیچھے بھی کوئی فلسفی اور کوئی نقطہ ہوتا ہے، اس لیے محاورہ بنتا ہے۔ پیشانی یا سر وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ ہماری عقل یا ہمارا دماغ ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، عقل یا دماغ آگے تھوڑی ہوتی ہے، یہ دائیں بائیں بھی ہوتی ہے، پیچھے بھی ہوتی ہے، اوپر بھی ہوتی ہے۔ تو اب ذرا غور سے سنیے، سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس، ہر دماغ کے حصے کے مختلف فنکشنز ہیں۔ مثلاً یہ جو پچھلا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آکسیپیٹل لوب، یہ کنٹرول کرتا ہے آپ کے ویژن کو کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا چیز ہے سامنے۔ اور جو دائیں طرف یا بائیں طرف کن پٹی والا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپورل لوب، یہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کی ہیئرنگ کو، آڈیٹری سینس یعنی سننے کی صلاحیت کو کنٹرول کرتا ہے۔ پھر جو اوپر والا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرائٹل لوب، یہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے، ہاٹ اینڈ کولڈ، کہ جو آپ جس کو ہاتھ لگا رہے ہیں گلاس کو، یہ ٹھنڈا یا گرم ہے، تو یہ حصہ اگر آپ کو نہ بتائے تو آپ کی اسکن صحیح سے ڈیٹیکٹ نہ کر سکے، محسوس نہ کر سکے۔ اسی طرح جو آگے کا حصہ ہے یہ کہلاتا ہے پری فرنٹل کارٹیکس، ویسے تو کارٹیکس کہلاتا ہے، فرنٹل کارٹیکس کہلاتا ہے پورا پیشانی کا حصہ، لیکن پیشانی میں یہ والا حصہ جس کو ہم سجدے پہ ٹکاتے ہیں یہ حصہ کہلاتا ہے دماغ، جو اس کے بالکل ایگزیکٹلی پیچھے ہوتا ہے، جو سجدے گاہ پہ لگتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس۔ پری فرنٹل کارٹیکس، اب دیکھیں سب کے فنکشنز پتہ چلے کہ ویسے تو بہت سارے ہیں، 44 سے زیادہ ہیں، لیکن یہ جو ہے دیکھنے کے لیے، یہ جو ہے سننے کے لیے، یہ ٹیمپریچر کے لیے، یہ کس کے لیے؟ پلاننگ، پروسیسنگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ، کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ نامحرم کی تصویر ہے یا نامناسب چیز ہے، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ آکسیپیٹل لوب نہیں، آکسیپیٹل لوب تو صرف دکھا رہا ہے آپ کو کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، کلر کون سا ہے، آبجیکٹ کون سا ہے، انسان ہے یا پودا ہے، واٹ ایور، لیکن پری فرنٹل آپ کو دکھاتا ہے کہ یار یہ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے، کس نظر سے دیکھنا چاہیے، یہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے، حسد کی نظر سے تو نہیں دیکھ رہے، دعاؤں کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ نہیں۔ تو یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ پری فرنٹل کارٹیکس، پروسیسنگ، انالیسس اینڈ ڈیسیجن میکنگ، یہ پری فرنٹل کارٹیکس کے آدمی ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ٹیمپورل لوب آپ کو آپ کے آڈیٹری سینس کو، ہیئرنگ کو کنٹرول کرتا ہے، کہ آپ جو سن رہے ہیں وہ میوزک ہے، عام انسان کی آواز ہے، عام انسان کی آواز میں آپ کے گھر والوں میں سے کسی کی آواز ہے، کسی اجنبی کی آواز ہے، اس آواز میں ڈانٹ والا لہجہ ہے یا نرمی والا لہجہ ہے۔ پری فرنٹل کارٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ تمہیں سننا چاہیے کہ نہیں، یہ میوزک تو نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس کے بارے میں تم نے پڑھا ہے کہ اس میں عذاب ہوگا، تو یہ نہ سنو۔ اچھا یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں یہ تمہارے والد ہیں، ان کو غور سے سنو، یہ والدہ ہیں، یہ تمہاری ٹیچر ہیں مثلا، یہ غصے میں ہیں مثلا، تو یہ غصے میں ہیں تو فوراً بھاگو دوڑو، کیا مسئلہ ہے، تو یہ سب کہاں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ تمام باتیں یہ سب یہاں سوچ رہے ہوتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس پہ۔
ٹیمپریچر آپ جو ہاتھ لگا رہے ہیں یا آپ پانی پی رہے ہیں بہت ٹھنڈا تو نہیں ہے، یا چائے بہت گرم تو نہیں ہے، یہ جلائے گی، بلسٹر کر دے گی، پین ہوگا، دوا لگانی پڑے گی. یہ سب کون سوچ رہا ہے؟ ود ان سیکنڈس، فیو ملی سیکنڈس یہ پری فرنٹل کارٹیکس سوچ رہا ہے. تو دماغ کے مختلف حصے تو ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی صوبہ سندھ ہے، صوبہ بلوچستان ہے، صوبہ پنجاب ہے، صوبہ سرحد ہے، لیکن ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ وفاق. تو یہ دارالخلافہ ہے، یہ کیپٹل ہے، یہ سینٹر آف دا برین ہے جو انالائز کرتا ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس، ٹو بی ناٹ ٹو بی، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ممنوعات اور مرغوبات. تو پری فرنٹل کارٹیکس پیشانی کے پیچھے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کنپٹی کے لفظ کیوں نہیں استعمال کر رہا؟ کنپٹی پکڑ کے کھینچیں گے، یا ایسا کر دیتا کہ وہ کنپٹی کے بال پکڑ کے لاتے ہیں عبداللہ بن مسعود ابو جہل کے، یا پیچھے کے بال پکڑ کے لاتے ہیں. تو آگے کے کیوں کنپٹی پیشانی کیوں؟ کیونکہ پیشانی کے پیچھے وہ حصہ ہے جو حقیقت میں عقل ہے. جیسے بادشاہ کا دربار تو بہت بڑا ہے نا، اس کا جو وہ ہے کورٹ، دربار کا جو اندرونی حصہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. جہاں وہ بیٹھتا ہے وہ بھی بڑی جگہ ہے، پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کے اوپر جو تخت ہے اس کے اوپر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے اصل چیز. تو یہ سمجھ لیں پری فرنٹل کارٹیکس یہ بادشاہ ہے، کنٹرولر ہے، ہیڈ ہے تمام برین کا، اور تمام برین کنٹرولر ہے تمام باڈی کا. تو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، یہ ہے اصل میں عقل. یہ تو عقل کے دست و بازو ہیں سمجھ لیں، جن سے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں کام. لیکن جو عقل ہے نا وہ یہی پری فرنٹل کارٹیکس ہے. تو عقل کا کام کیا ہے؟ صحیح اور غلط، جائز ناجائز، حلال حرام، لیگل انلیگل میں تمیز کرنا، حق و باطل میں شعور دینا، حق و باطل کا شعور دینا. اگر انسان کو حق و باطل کا شعور نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پری فرنٹل کارٹیکس کام نہیں کر رہا، یا وہ یوز نہیں کر رہا، یا وہ یوز کرنا نہیں چاہتا. اگر آپ نہیں دیکھ پا رہے تو ہم کہیں گے بھی ٹیمپورل لوب میں ایشو ہے، آکسیپیٹل لوب میں ایشو ہے. آپ نہیں سن پا رہے تو ہم کہتے ہیں بھی ٹیمپورل لوب میں کوئی ایشو ہے. آپ حق و باطل میں تمیز نہیں کر رہے، یا چھپا رہے جان بوجھ کے کسی لالچ کی وجہ سے، کہ یا کسی خوف کی وجہ سے جاب چلی جائے گی، لالچ کی وجہ سے مجھے انعام ملے گا. یور پری فرنٹل کارٹیکس از ناٹ ورکنگ ویل. تو اس کا فائدہ کیا؟ بھائی انسان کے بگڑنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہی غصے کا نشانہ بنتی ہے نا. لاؤ تمہارا موبائل، اس موبائل نے تم کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے، اٹھا کے پٹک دیا یا چھپا دیا جو بھی ہے. لاؤ یہ تمہارا یہ ویڈیو گیم، لاؤ یہ تمہارا بال بیٹ، یہ تمہاری فٹ بال، یہی تمہارا کام خراب کر رہی ہے. کہاں ہے تمہارا دوست، اس کو میں بتاؤں، اس سے نہیں ملنا. تو جو جڑ ہوتی ہے نا اس کو آپ ذلیل و رسوا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم اس پیشانی کو پکڑ کے کھینچیں گے. کہ کیا فائدہ ایسی پیشانی کا، کیا فائدہ ایسی عقل کا، ہم نے تمہیں دی اور تم استعمال نہیں کر رہے. تیسری وجہ اس ناسیہ کو استعمال کرنی، ایک وجہ تو خبر دینی مقصود تھی کہ پیشانی سے پکڑ کے ابو جہل کی لایا جائے گا. دوسری وجہ پری فرنٹل کارٹیکس، سائنسی توجیہ کہ کیوں پیشانی پکڑنے کو کہا گیا. تیسری وجہ ایک عقلی دلیل کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اعضائے سجدہ کتنے ہیں؟ 7. 2 پیر کے انگوٹھے، پاؤں کے گھٹنے اور 2 ہاتھ، اور صرف پیشانی کو کہا ہے کہ تم خاک پہ رکھو. گھٹنے کی تو نہیں ہے نا، شرط پاؤں کے انگوٹھوں کی یا ہاتھوں کی، پیشانی کی ہے. اچھا آپ یہاں پہ رکھیں، اس کو آپ رکھ لیں سجدہ کا پہ، وہ بھی سجدہ نہیں کاؤنٹ ہوگا. پیشانی، حالانکہ عقل تو پورے دماغ پر محیط ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ، جس عقل کی وجہ سے تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ عقل تیرے آگے میں خاک آلود کرتا ہوں، مٹی میں ملاتا ہوں کہ تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں. اگر تو اس عقل میں حق و باطل تمیز کرنے کی صلاحیت نہ رکھے یا استعمال کرنے کی توفیق نہ دے، جیسے ابو جہل کو توفیق نہیں تھی، تو میں اس عقل کو تیرے حوالے کرتا ہوں، بس تو اس کو درست فرما اور توفیق دے کہ میں اس عقل کو صحیح استعمال کر سکوں. تو یہ
عبداللہ بن مسعود انصاری کا ایک واقعہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کئی پیغامات پوشیدہ رکھے ہیں. جیسے ہم پہلا پیغام یہ لے سکتے ہیں کہ انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی مجھے معلوم ہے سب کچھ. آپ کسی کو کچھ بتانا شروع کریں، وہ کہیں نہیں ہمیں معلوم ہے، ہم یہ کر چکے، ہم 10 سال ہم یہ کام کر چکے، کچھ اس میں فائدہ نہیں ہے، یا میں تو نہیں کروں گا، یہ مجھے صحیح نہیں لگتا. آپ اپنے اندر اگر آپ کو وہ کام نہیں بھی آتا یا آپ کو پسند بھی نہیں ہے یا آپ اس میں ناکام ہو چکے ہیں، ہر صورت میں آپ کو سنیں. ہو سکتا ہے آپ جو طریقہ اپنا رہے ہوں وہ غلط ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو جو اس میں ایڈ کرنا باقی ہو. رسول جب پوچھتے تھے صحابہ سے یا علی سے کہ کیا تم کو یہ معلوم ہے، تو علی کیا کہتے تھے؟ اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے. معلوم بھی ہو تو بھی تواضع انکساری. اگر تواضع انکساری نہیں اختیار کریں گے، تکبر اختیار کریں گے، تو آپ کا حال ابو جہل ابلیس کی طرح ہوگا، جو رسول کو سامنے دیکھتے تھے، جو خدا کو سامنے دیکھتے تھے. ابلیس نے تو خدا، فرشتوں، جنت، دوزخ تب کا مشاہدہ کیا ہوا تھا نا، لیکن اپنی عقل کو، پری فرنٹل کارٹیکس کو نہیں استعمال کیا اور انکار کر دیا. وہ بھی کس کا انکار کیا؟ سجدے کا. اللہ نے بھی سجدے کا حکم دیا. یہ نہیں کہا کہ بھئی سب آواز بلند کہو کہ آدم ہم سے افضل ہیں. سجدہ کرو، یعنی اپنی عقل کو مٹی میں ملاؤ کہ ہماری عقل اس شخص کی عقل کے آگے ہیچ ہے، کم ہے. پہلا پیغام. دوسرا پیغام عبداللہ بن مسعود انصاری سے ہمیں سیکھنا چاہیے سکت، ہمت، کہ اگر انسان کے بس میں کوئی کام نہ ہو تو اللہ پہ توکل کرے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مخرجہ، کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پہ جو اللہ تعالیٰ کا جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اس پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو انہوں نے اللہ پہ توکل کر کے یہ کہا کہ میں اس کو لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے، شروع میں ان کو ہزیمت ہوئی، پریشانی ہوئی، خفت ہوئی، ضرر ہوا، خون نکلا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے ابو جہل ہی کا سر ان کے ہاتھ کٹوایا. کیا ان کو مطلب عزت و تکریم بخشی کہ تم نے ہمت دکھائی. تم بہت دبلے پتلے نحیف آدمی تھے، کمزور تھے، لوگ حیران ہو رہے تھے تم کیا کرو گے. تم نے کہا کوئی بات نہیں، میری جان چلی جائے پھر بھی میں حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ابو جہل پہ تم کو حاوی کر دیا. تیسرا پیغام ہمارے لیے کہ جب بھی ہم پریشانی میں مبتلا ہوں سجدہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، یا تکبر میں مبتلا ہوں، کوئی خوشی ملے. رسول اللہ کی اکثر یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ جب وہ کوئی نعمت ملتی تھی تو سجدہ شکر ادا کرتے تھے. ہمیں بھی کہا گیا ہے نا کہ سجدہ شکر کرو کہ کہیں اس نعمت کے ملنے پر تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ میں نے تو اپنی محنت سے پاس کیا ہے، میں نے تو اپنی محنت سے پیسہ کمایا ہے، میں نے تو اپنی محنت سے اتنا حلقہ احباب پیدا کیا ہے، میں نے تو اپنی محنت سے مجلس میں کامیابی حاصل کی ہے، خطابت میں. تو کبھی بھی کوئی کامیابی ملے آپ سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں ہوں، عاجز اور ناتواں ہوں، مجھ میں سکت نہیں تھی، تو نے بولنا سکھایا، تو نے اچھا بولنا سکھایا، تو نے علم دیا، تو نے ڈگری دی، تو نے تعلیم دی، اور تو نے ہی یہ روزگار فراہم کیا. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. دوسرا واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جن کو ہم شیخ الصحابہ کہتے ہیں، یعنی صحابہ کے سردار. تو آپ کہیں گے سلمان فارسی اگر شیخ الصحابہ ہیں تو علی تو اہل بیت کے سردار ہیں، تو علی کا صحابہ سے کیا کمپیریزن. ایک دفعہ رسول اکرم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اصحاب سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ روزے رکھتا ہے. سب خاموش رہے. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں روزے رکھتا ہوں روزانہ. پھر رسول اللہ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جو روزانہ شب بیداری کرتا ہے. کوئی نہیں کھڑا ہوا. سلمان فارسی کھڑے، انہوں نے کہا میں کرتا ہوں. پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جو روزانہ ایک مرتبہ قرآن ختم کرتا ہے. کوئی نہیں کھڑا ہوا. سلمان فارسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں. اس پہ ایک بدو، ایک اعرابی جو ہے وہ چراغباں ہوا.
اس نے کہا کہ یہ سلیمان فارسی اجمی ہونے کی وجہ سے اپنا رعب قریش کے لوگوں پہ ڈالنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو ہم سے برتر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ جب آپ نے پوچھا کہ کون روزے رکھتا ہے تو اس نے کہا میں روزانہ روزے رکھتا ہوں، حالانکہ میں نے اس کو کئی مرتبہ کھاتے ہوئے سنا اور دیکھا۔ اور جب آپ نے کہا کہ کون شب بیداری کرتا ہے تو اس نے کہا میں، حالانکہ میں نے اس کو کئی مرتبہ سوتے ہوئے دیکھا۔ اور نمبر 3 جب آپ نے کہا روزانہ کون قرآن ختم کرتا ہے، اس نے کہا میں، حالانکہ میں نے کئی مرتبہ دن میں اس کو خاموش دیکھا۔ تو رسول اللہ ناراض ہوئے اور کہا کہ چپ ہو جاؤ، تم لقمان حکیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم خود سلیمان فارسی سے پوچھ لو انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ تو کہتے ہیں کہ سلیمان فارسی نے کہا کہ جب آپ نے کہا کہ کون روزے رکھتا ہے تو میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، اور خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم ایک کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر دیتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 160، چھٹا سورہ ہے قرآن کا، کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، کہ جو ہمارے حضور ایک نیکی لے کر آئے گا اس کا اجر ہم 10 برابر دیں گے، اور جو ہمارے پاس ایک گناہ لے کر آئے گا اس کو اس کے بدلے میں اور کچھ نہ ملے گا۔ فلا یجزی الا مثلہا، یعنی ایک گناہ کا ایک عذاب، لیکن ایک نیکی کا 10 گنا ثواب تک دیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ بھی ہم نے شاید سنایا ہوگا آپ کو، چور کا واقعہ، متقی پرہیزگار مشہور تھا، اور امام ششم کا۔ تو میں اس کے مصداق 3 روزے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر روزے کا ثواب مجھے 10 کے برابر دیتا ہے، تو ہر مہینے 30 روزے ہو گئے، گویا میں روزانہ روزے رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا کون شب بیداری کرتا ہے، تو رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ کی حدیث ہے کہ جو باطہارت بستر پہ جائے گا اس کا بستر پہ جانا ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری رات عبادت کی ہو۔ تو میں روزانہ وضو کر کے سوتا ہوں۔ نمبر 3 آپ نے کہا ہے کون روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہے، تو میں جو ہوں 3 مرتبہ روزانہ سورہ توحید پڑھتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ علی تمہاری مثال سورہ توحید کی سی ہے، جو تم سے زبانی محبت کا اقرار کرے اس نے 1/3 ایمان مکمل کیا، جو تم سے دل سے محبت رکھے اس نے 2/3 ایمان مکمل کیا، اور جو تمہاری سیرت میں عمل پیروکار ہو تمہارا، اس نے گویا مزید 1/3 یعنی مکمل ایمان حاصل کر لیا۔ تو سورہ توحید بھی ایسی ہے کہ 1 مرتبہ پڑھنے پہ 1/3 قرآن کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھنے پہ 2/3 اور 3 مرتبہ پڑھنے پہ 3/3 یعنی مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اب اس واقعے میں کے ضمن میں ہمارے پاس 2 پیغامات ہیں۔ نمبر 1 شارٹ کٹ، رسول کی حدیث ہے کہ اگر مومن کو 2 کاموں میں سے ایک کام کا اختیار دیا جائے تو وہ چھوٹا کام، آسان کام انتخاب کرتا ہے۔ اگر آپ بڑا کام نہیں کر سکتے، کوشش کریں کہ بڑا کام کریں، نہیں کر سکتے تو چھوٹا کام۔ آپ 30 روزے نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، آپ 3 روزے رکھ لیں۔ اگر آپ 3 روزے بھی نہیں رکھ سکتے، میں حدیث کے مطابق بتا رہا ہوں، حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص با اخلاق زندگی گزارے گا وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو دن میں روزے رکھے اور رات میں عبادت کرے۔ شب بیداری اور روزے داری دونوں چیزیں آ گئی۔ با اخلاق ہونا ضروری ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک جگہ کہ جو دن میں کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہے اس کو اس دن روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، صرف الحمدللہ، وہ بھی کھانے کے بعد، یعنی شور آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ کو اس دن کا ثواب مل گیا۔ تو شارٹ کٹ ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ ذکر و اذکار کی صورت میں بہت وظیفے موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ بڑی بڑی دعائیں اور بڑے بڑے چلے آپ کاٹیں۔ اب الحمدللہ کہنا ہر کھانے کے بعد آپ کو اس دن کے روزے کا ثواب دے دے گا۔ آپ کو با اخلاق ہونا اس دن کے روزے کا ثواب، شب بیداری کا ثواب۔ نمبر 2 علی کا پیروکار ہوئے بغیر علی کا شیعہ کوئی نہیں کہلایا جا سکتا۔ آپ لاکھ کہیں میں پیروکار ہوں، زبان سے اقرار کریں 1/3 ایمان، جب سے دل سے اقرار نہیں کریں گے۔ دل سے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں علی کو پسند ہیں آپ اس کو پسند کریں، جو ناپسند ہیں اس کو ناپسند کریں۔ نمبر 3
عمل سے جب تک عمل پیرا نہیں ہوں گے علی کی سیرت میں، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ادھورا رہے گا، 1/3 ایمان نامکمل رہے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہ واقعہ جو بھی ہم سنانے جا رہے ہیں یہ ایک ڈاکو کا ہے، فضیل بن عیاض کا، کہ جس کی زندگی فقط ایک آیت نے بدل دی۔ تو جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرے اس کی زندگی جسے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں بدل سکتا اللہ تعالیٰ۔ فضیل بن عیاض اپنے زمانے کا بہت مشہور ڈاکو تھا، اور لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں مائیں ڈراتی ہیں کسی نام سے، تو لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے، اس راستے سے نہیں گزرتے تھے جہاں سے یہ امکان ہو کہ یہاں پہ فضیل کا آنا جانا ہے یا یہاں پہ رہتا ہے قریب قریب۔ فضیل ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا، رات میں اس نے اس کی دیوار پھلانگنے کا ارادہ کیا۔ اب یہ ڈاکو تو تھا بہرحال، اس نے کہا کہ میرا کون بگاڑ لے گا۔ اب یہ جیسے ہی دیوار پہ چڑھا تو پڑوس والے گھر سے کسی کی قرأت کی آواز آئی، سورہ حدید کی آیت نمبر 16، الم یأن للذین آمنوا قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان لانے والوں پر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ہمارے ذکر سے نرم پڑ جائیں، خشع یعنی نرم پڑ جائیں یا پگھل جائیں۔ حقیقت میں یہ آیت اگر اس کا بیک گراؤنڈ شان نزول تلاش کریں تو کچھ لوگ سلمان فارسی کے پاس آئے اور وہ منافقین میں سے تھے، اور آگے کہنے لگے کہ ہمیں کچھ سناؤ۔ اب سلمان فارسی ظاہر بات ہے قرآن سناتے تھے، تو وہ توریت لے کے جو ہے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ توریت سے ہمیں کچھ سنائیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ہمیں توریت سے سناؤ۔ منافقین تھے، یعنی انہوں نے اسلام تو قبول کیا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں توریت سے کچھ بتاؤ، کیونکہ توریت ظاہر سی بات ہے قرآن ابھی مکمل ہوا نہیں تھا، نزول ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں توریت بڑی ان تھی، فیشن میں تھی، لوگ اس کو سنتے تھے، پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں توریت سے سناؤ، تو اب یہ خاموش ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے میرے نزدیک تو قرآن زیادہ بہتر ہے سنانا۔ دوسری مرتبہ جب تیسری مرتبہ انہوں نے منافقین نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصرار کی، کیا تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ تم صحیح سے اسلام قبول کر لو اور تمہارے دل پگھل جائے۔ بہرحال بیک گراؤنڈ تو اس کا یہ تھا، لیکن جب یہ آیت اس شخص نے پڑھی اور اس کی آواز، تلاوت کی آواز فضیل بن عیاض کے کان میں گئی تو بس وہ لرز کے رہ گیا، اور فوراً اس نے کہا، آیت کیا تھی کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سن کر، ہمارا ذکر سن کر ان کے دل پگھل جائیں؟ تو اس نے فوراً کہا کیوں نہیں آیا، آ چکا ہے، بلا واللہ الآن، بلا واللہ الآن، یہ کہتے ہوئے ہوا دیوار سے کود گیا باہر کہ اب وہ وقت آ گیا۔ اور پھر وہ آگے گیا، اندھیرا تھا، رات تھی، کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا بیٹھے میں کسی کھنڈر میں، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھا تو پتہ چلا وہاں پہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں کھنڈر میں کیوں بٹھایا گیا۔ تو دوسروں نے کہا کہ بھائی رات گزرنے دو، یہ راستہ فضیل بن عیاض کا ہے، وہ یہاں سے اگر گزرا تو ہمیں لوٹ لے گا، کھنڈر کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے گی، اس لیے ہم کھنڈر میں بیٹھے ہوئے۔ اور زیادہ وہ نادم ہوا، پشیمان ہوا کہ لوگ مجھ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جہاں سے میں گزروں وہاں سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اس نے وہیں پہ جو سچے دل سے توبہ کی، اللہم انی تبت الیک وجعلت توبتی الیک جوار بیتک الحرام، اے اللہ تیرا بندہ تیری طرف پلٹ آیا ہے، اور اس طرح پلٹ آیا ہے کہ اب اس نے اپنا گھر تیرے حرم کے پاس قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمر بھر وہ خانہ کعبہ کے جوار میں رہا، وہیں شب و روز گزارے، خانہ کعبہ میں عبادت کی، اور چھٹے امام کا موثق راوی بنا۔ کئی روایات فضیل سے منقول ہیں۔ یہی نہیں، وہ گھر گیا اور گھر میں جا کے اس کی عادت تھی کہ جس سے وہ سامان لوٹتا تھا
اس کو لکھ لیتا تھا. اب پتہ نہیں اس کی شاید یہ نیت ہو اللہ نے مجھے دیا تو میں پلٹا دوں گا, یا توبہ کی توفیق دی تو توبہ کر لوں گا. بہرحال اس نے رجسٹرڈ سے وہ مال لکھنا جو لکھے تھے اس کو دیکھنا شروع کیا, لوگوں کے نام, ان کے ایڈریس, اور ہر ایک کو اس کا مال واپس کرنا شروع کیا. آخر میں ایک یہودی کا مال رہ گیا تھا جو کافی مقدار میں سونا تھا, وہ اس کے پاس نہیں تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں جا کے معافی مانگ لیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بعد میں دے دوں گا. اب یہ یہودی کے پاس گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ نکلا اور کہا کہ ایک عرصے پہلے تمہارے گھر سے میں نے سونا چرایا تھا اور میں ہی فضیل بن عیاض ہوں اور میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں, لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی میرے پاس اتنا سونا چاندی آئے گا میں تمہیں واپس کر دوں گا. اس نے کہا کہ میں نے عہد کیا ہوا تھا کہ جب تک مجھے سونا چاندی نہیں ملے گا میں اس شخص کو معاف نہیں کروں گا. اب اس کے پیر پہ پڑ گیا کہ بھائی مجھے معاف کر دو, میں وعدہ کرتا ہوں دے دوں گا. اگر تم نے معاف نہیں کیا تو اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں نے نیت تو کر لی تھی اور تمہاری نیت بھی مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح ہے, توبہ کر لی ہے تم نے حقیقی, تو اگر تم نے توبہ کر لی ہے حقیقی تو ٹھیک ہے پھر میں بھی معاف کر دیتا ہوں. لیکن چونکہ میں نے نظر مان لی تھی, یعنی قسم کھا لی تھی, اس کو تو پورا کرنا ہے, تو اس کو ہم اس طرح پورا کر لیتے ہیں کہ تم میرے دوسرے کمرے میں جاؤ, قالین ہٹاؤ, زمین کھودو اور زمین کے اندر ایک تھیلی نکلے گی, اس میں اتنا ہی سونا ہے بلکہ زیادہ ہے جو میرے پاس ہے, وہ لے آؤ. تو یہ گیا وہاں پہ, زمین کھودی اور وہاں جو سونا پڑا ہوا تھا وہ سونا لا کے فضیل بن عیاض کو دے دیا, یہودی کو دے دیا. تو یہودی فوراً کھڑا ہوا, اس کو گلے لگایا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے میں نے سنا تھا, بلکہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ امت محمدی میں سے اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نہ صرف توبہ کو قبول کرتا ہے بلکہ وہ شخص جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ چیز سونا بن جائے گی. تو وہ سونا نہیں تھا وہاں پہ, وہاں تو فقط مٹی تھی. مجھے تو صرف آزمانا تھا کہ یہ دین سچا ہے کہ نہیں. یعنی امت محمدی میں ایک ایسا وقت, مطلب امت محمدی کی خصوصیت یہ ہوگی, اس میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو توبہ کرے گا تو اس کا ہاتھ, پارس کہتے ہیں نا کہ ہاتھ لگائے گا جس چیز کو سونا بن جائے گی. تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری توبہ صحیح تھی یا تمہارا دین سچا ہے. اب مجھے یقین ہو گیا کہ دین اسلام سچا ہے, تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی. تو پھر وہ مسلمان بھی ہوا. تو اب ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ بھائی ہم فضیل بن عیاض سے بڑے ڈاکو تو نہیں, بلکہ ڈاکو ہی نہیں, نہ کچے کے نہ پکے کے, تو ہم نے تو چیزیں کوئی نہیں چرائیں. تو اگر ہم سچے دل سے دعا کریں, توبہ کریں اس ماہ رمضان میں خصوصی طور پہ, شب قدر میں خصوصی طور پہ, تو اللہ تعالیٰ کیوں ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اور جس طرح تو نے فضیل بن عیاض کی کایا پلٹی ہے, ہماری بھی کایا پلٹنے کی توفیق عطا فرما. سلمان فارسی کی طرح چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے بڑے بڑے ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. عبداللہ بن مسعود کی طرح ہمت و سکت و جرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ ہم جو ہے وہ بڑے بڑے کام کر سکیں. اور جب ہم تجھ پہ توکل کریں تو ہمارے توکل کی پاسداری کرتے ہوئے ہماری مدد فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی